السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اطعام الطعام من الاسلام۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری ایمان کے بیان میں کتاب الایمان میں 5واں باب باندھتے ہیں۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، بھوکے ناداروں کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمر بن خالد نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابو الخیر سے، وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کہو، مطلب سب کو سلام کرو، یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، سوال کیا، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے، بہترین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تطعم الطعام کے کلمات کہے ہیں، تاکل الطعام ہوتا یا توکل الطعام ہوتا تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ صرف کھانا کھلانا، بھوک مٹانے کے لیے، آکل آیا کلو سے۔ تو تطعم الطعام جو کلمات کہے ہیں، اس میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی چیز کا چکھانا اور کسی کی ضیافت، مہمان نوازی کرنا، اس کے علاوہ کوئی آپ سے ملا ہے یا آپ کسی سے ملے ہیں، اس کو بطور تحفۃً کوئی چیز دے دینا، اور ایسے ہی اور کسی انداز سے کسی مسلمان کی خدمت کر دینا، یہ ساری باتیں تطعم الطعام میں شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کہ ہم کہیں جاتے ہیں، میرے ساتھ تو یہ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے، کہیں جاتے ہیں تو ہم کسی سے ملتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، تو اس کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیٹھے کچھ کھائیں پئیں، ہم سے ہمیں خوشی ہوگی، چائے پئیں، پانی پئیں، بوتل پئیں، لسی پئیں، کوئی نہ کوئی چیز ہم سے ضرور کھائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ اپنی چاہت اور خوشی سے ساتھ دے دیتے ہیں، بوتل پکڑا دی، دودھ دے دیا، جوس پکڑا دیا،
کوئی کھانے والی چیز دے دی کہ چلو راستے میں کہیں کھا لینا، یا جہاں ٹھہرو گے یا مقام پر پہنچو گے وہاں جا کر استعمال کر لینا، تو یہ بھی اس چیز میں شامل ہے، تطعم الطعام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو سلام کرنے کا کہا ہے، جس کو جانتے ہو اور جس کو جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ مسلمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہماری سلام و دعا صرف پہچان تک ہے، اور اگر ہم ہر اس شخص سے سلام کہیں جس سے گزر رہے ہیں، جس کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو دیکھو اس سلام کی برکت سے کتنا اللہ تعالی اس دنیا میں سلام کہنے والے کو مرتبہ دیتا ہے کہ بغیر کچھ دیے کچھ لیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑے سخت آدمی، لہجے کے، مزاج کے، جھگڑالو قسم کے لوگ، سخت دل لوگ، آپ ان سے سلام کرتے رہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ نرم ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا اور بہترین اسلام یہ ہے کہ تم جس کو جانتے ہو اس کو سلام کہو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارا اسلامی رشتے سے ہے، کلمے کے رشتے سے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ وہ وزیر آباد کا ہے یا کسی عرب ملک کا ہے، وہ ملک پاکستان کا ہے یا کسی یورپ کے شہر کا ہے، وہ افریقہ کے ملکوں کا ہے، جنگلات میں رہنے والا ہے، اس نے کلمہ توحید پڑھا ہے، اس بنیاد پر ہمارا وہ اسلامی بھائی ہے۔ ہم بے شک اسے نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا، مسلمان ہے۔ یہی تو اسلام کا رشتہ ہے، یہی کلمہ اور توحید کا رشتہ ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے سے اس کا ہمارے ساتھ رشتہ بنا، اور یہی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو خاندان کنبے قبیلے یہاں نہیں تھے۔ یہاں کیا رشتہ بنا تھا؟ دین اور اسلام کا رشتہ بنا تھا۔ مدینے کے رہنے والے انصار اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر، ان کے نہ تو قبیلے ایک تھے، نہ زمینیں ساتھ تھی، نہ کاروبار مشترکہ تھا، اور نہ ہی کوئی خاندانوں کے بڑے اور لمبے چوڑے رشتے تھے، بلکہ اسلام کا رشتہ تھا، کلمہ توحید کا رشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالی نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کو پیدا کر دیا، اور دنیا کے اندر آج تک کوئی مذہب، کوئی باطل دین، کوئی ایسا دین جس کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، تمام سابقہ نبوتوں میں، انبیاء میں، قوموں میں، امتوں میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی جو اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، جو اس میں محبت کو نازل فرمایا ہے، جو کلمہ توحید کی وجہ سے اس امت میں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ دیکھو یہ اسلام کی محبت ہے نا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو علماء کو ملے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے محدثین مفسرین کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی دین کی، اسلام کی خدمات اور کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ سے رحمت کا، بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے عرب کے مجاہدین کو، عرب کے علماء کو، قرائے کرام کو، عرب کے بڑے بڑے مشہور علماء دین کو
دیکھا ہے، ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے یا رشتہ داریاں بنائی ہیں؟ نہیں، ہم نے تو نہیں بنائی. وہ عرب میں ہیں، ہم عجم میں ہیں. مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہی نہیں دیا. میرے لیے ابھی عرب کے سفر اللہ نے آسان نہیں کیے. جس دن میرا مالک آسان کرے گا وہاں جائیں گے. وہاں جانے کے باوجود یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے. اللہ چاہے تو ممکن ہے. ظاہری حالات کی بنیاد کر رہا ہوں کہ میں کسی بڑے شیوخ سے مل سکوں، امام کعبہ سے مل سکوں، کسی اور بڑے آدمی سے مل سکوں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نہ ملے، نہ ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے. کس وجہ سے؟ کلمہ توحید اور اسلام کی وجہ سے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تطعم الطعام، کھانا کھلانا. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ملتی جلتی باتیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، اور اس حدیث کو ایک اور مقام پر بھی لائے ہیں، باب الاستئذان میں بھی. اور امام مسلم نے اور امام نسائی نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں، اور امام ابن ماجہ نے باب الاطعمہ میں اس کو جمع فرمایا ہے. اور ویسے بھی غرباء مساکین کو کھانا کھلانا اسلام کا ایک زبردست قسم کا یہ کام ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اسلام میں. غرباء مساکین کو کھانا کھلانا. ایک شخص بڑا مالدار ہے لیکن مسافر ہے. کیا ہے؟ ابن السبیل ہے، مسافر ہے. مسافر کی حالت میں اس کو ہم کھلائیں تو تب بھی اس کے لیے جائز اور درست ہے، اس لیے کہ اب وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، مسافر ہے، اور اب اس کا کاروبار وہاں نہیں ہے. وہ راستے کی مشکلات اس کے اوپر آ سکتی ہیں. جہاں غرباء مساکین، یتامہ اور قیدیوں کو کھانا کھلانا، اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ الدہر 29ویں پارے میں کیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتے ہیں نیک بندے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں. اللہ اکبر. نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اس حدیث میں بھی یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی منشا یہ ہے، چاہت یہ ہے تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اور ہر اس شخص سے سلام کہو جس کو آپ جانتے اور جس کو نہیں جانتے. ہماری تو اپنی ذاتی بدبختی ایسی چھا جاتی ہے، ہمیں کسی سے کسی بات پر ناراضگی ہوتی ہے، وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اور ہم اتنا بڑا کام کر دیتے ہیں کہ اس سے سلام لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے سلام لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے دعائے خیر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے اچھائی اور بلائی کے کلمات کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. جو ہم نے غالباً 3 نمبر حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تذکرہ کیا ہے، تو اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا رب، آپ کی کانڈ نہیں لگنے دے گی اللہ کی ذات. اس میں بھی یہ تھا کہ آپ یتیموں مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کو آپ
کھلاتے ہیں اور مظلوم کے ساتھی بن جاتے ہیں، کمزوروں کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی کمزوروں کا ساتھی بننا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، جو کھانا کھلاتے ہیں نا ان کا ساتھ دینا ہے، کھانا کھلانے والوں میں شامل ہونا ہے۔ یہاں بھائی یابا صاحب جو ادھر فری دسترخوان لگاتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے بڑے اچھے مالدار لوگ آ کر نا وہاں کھانا تقسیم کرتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مزدور اور غریب اور ضرورت مند لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی طرف وہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہمیں